سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے. سر یہ کشمیر میں تو بڑا خون خرابہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو ہماری اطلاعات ہے کہ وہاں پہ مسائل حل کرنے کی بجائے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. الیکشن چوری کیا گیا ہے وہاں پہ. ان لوگوں کو کیوں نہیں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جینے دیتے؟ خود الیکشن کے جو بھی معاملات ہیں وہ خود حل کریں. مرکزی حکومت یا یہاں سے جا کے ضروری ہے کہ وہاں پہ دہلی کروانی؟ مقصد یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، اور یہ جو ڈاکو ادھر ہماری حکومت کر رہے تھے، یہ ڈاکو چاہتے ہیں کشمیر کا بھی سارا پیسہ لین دین ان کا جو ہے ان کو بھی غلام بنا کے رکھو اور کھاؤ پیو. یہ شروع سے ان کا ایجنڈا ہے. اور اب یہ دیکھ لیں کہ زبانی کلامی نعرے بار جلوس لے کر رہے ہیں، نعرے شعرے مار رہے ہیں، جھنڈے شنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. ادھر آپ کے لندن میں بھی ادھر اسی طرح لوگ کشمیری کرتے ہیں، خود پینٹ کو ٹائیاں پہن کے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کھاتے ہیں. یہ کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. فراڈ ود کشمیریز. کشمیریوں کی مدد کسی نے نہیں کی، نہ کسی مسلمان ملک نے کی. اور جو پاکستان تھاندار بنا ہوا ہے اور آدھا کشمیر ہمارے پاس ہے، تو اس کو وہاں پہ اپنے نمائندے، گورنر بھی اپنا، چیف منسٹر بھی اپنا، منسٹر بھی اپنے، اور جو کشمیری ہے وہ ایگزیکٹلی پاکستان کے لوگوں کی طرح دبے ہوئے ہیں. ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی ان کو مانتا نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ زلزلہ ایک دفعہ آیا تھا کشمیر میں تو خربوں ڈالر لوگوں نے دیے، وہ سارے کھا گئے، پاکستانی کھا گئے. ان کو وہ آج بھی وہاں پہ اسکول کے بچے مٹی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اور مشرف تھا اس زمانے میں، تو جو لوٹ کسوٹ کشمیر پاکستان میں ہوئی ہے اس سے زیادہ کشمیر میں ہوئی ہے. اور کشمیری جو باہر بیٹھے وہ تو یاشی کر رہے ہیں. ان کا تو صرف زبانی کلامی ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں گے، وہ جی یہ ہو جائے، وہ کر دیں گے، برا ہو گیا. بھائی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ کہیں زبانی کلامی باتوں چیتوں سے اور نعرے یہ جلسے جلوسوں سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہو. آپ کے پاس بھی بڑا علم ہے، دنیا میں جہاں کئی مسائل پیدا ہوئے لوگوں نے جلوس نکالے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. چاہے وہ ویتنام کی جنگ تھی، چاہے وہ عراق کی جنگ تھی، چاہے کوئی افغانستان کی جنگ تھی. سر سوال یہاں پہ یہ ہے، یہ ہے کہ اس وقت کشمیری جو ہے وہ شدید نفرت کر رہے ہیں جرنیلوں سے. اور کیا دیکھتے ہیں یہ ان کے کیا مسائل حل کرے کہ جب نفرت اتنی زیادہ پیدا ہو چکی ہے تو کس طرح آپس میں بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اب پاکستان کے دیکھیں نا، پاکستان جو ہے وہ ان کا بڑا بھائی بنا ہوا ہے. تو پاکستان کے اندر جو مسائل خود نہیں حل ہو رہے، جو ملک ہے جو انہوں نے جا کے وہاں اپنا سر پیر لگائے ہوئے اور وہ کھا پی رہے ہیں، تو ان کا کدھر حل کریں گے؟ وہ بھی اسی طرح غریب لوگ ہیں. شروع سے جو لوگ مہاجر ہوئے وہ آج بھی دیکھیں ان کی یعنی بدتر حالات ہیں زندگی کے، جو کہ آزاد کشمیر میں جو ادھر ہے ان کے ہم نہیں جانتے. لیکن یہ پاکستانی جو ہیں، چاہے جنرل ہیں چاہے منسٹر ہیں، یہ چور چکے جو بنے ہوئے ہیں، زبردستی بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے مسائل حل کریں گے جب خود ہی ڈاکو ہے؟ بینک کے اگر مینیجر ڈاکو ہوگا تو کیسے بینک چلے گا؟ اچھا، ڈاکو سے ایک بات مجھے یاد آ گئی. ایک پاکستان لاہور شاید ایک کیس ہوا ہے، وہاں پہ ایک نبینہ لڑکی کو پولیس والے نے پولیس اسٹیشن میں زیادتی کا نشانہ بنایا. 71 پولیس والے معطل کیے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی. تو یہ ہر جگہ اداروں میں سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے. ان سے آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ کسی کی عزت محفوظ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہے، ہی نہیں ہے، شروع سے نہیں ہے. مباد صاحب، آپ پاکستان میں جن کا واسطہ پڑتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. وہاں وکیل آپ کے چور ہیں، یہ پہلے حصے لوٹتے ہیں ان کی. اگر کوئی عورت ان کے چڑھ گئی ان کے ادھر ان کے اس کے ایریا میں، تو پھر اس کے بعد پولیس والے، پھر ججز بھی نہیں کر. آپ کو پتا ججز نے بھی بڑی بڑی زیادتی کی ہیں لوگوں کے ساتھ. اور اس کے بعد ادارے رہ جاتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. اوپر جو بیٹھے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو کوئی تو چھوڑتا نہیں ہے. یہ جو وزیر اعظم صدر ہے، یہ سب یہ جعلی لوگ ہیں. ان کی اولاد کیا کیا کر رہی ہے پاکستان کے اندر کسی کو پتہ نہیں ہے. 8-10 عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں. ایون زرداری کا آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وہ اخباروں میں آیا کہ وہ بیمار بن کے چھپا ہوا تھا فراڈی. اور جب پتہ لگا تو اسپتال کے ساتھ والے کسی بنگلے میں، اور ساتھ ایک وہاں پہ ایکٹریس اس کے ساتھ بیٹھی تھی. یہ ہے پاکستان کا کریکٹر. پاکستان کیوں مبارک صاحب ترقی نہیں کر پایا؟ کیونکہ پاکستان شروع ہی سے بد دیانت، بد کردار، آرام خور اور لانتی لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے. اور یہ کشمیر کو انہوں نے کشمیر کو بھی دبا لیا ہے. کشمیر کا سارا پیسہ، کشمیر کی ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے.
تو وہ کشمیری کیا کر لیں گے؟ جانے انہوں نے دی ہیں، وہ پہلے بھی مرتے رہے، ادھر بھی مر رہے ہیں ادھر بھی مر رہے ہیں۔ اچھا، فضل الرحمان کے ایک سوال کے بعد اور بعد میں کوئی شہیدوں کی خبر نہیں آئی، اس نے یہ سوال یہ کیا تھا کہ آپ یہ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نے شاید شہیدوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کی، مگر کارگل میں جب آپ کے لوگ وہاں پہ مارے گئے تو آپ نے وہ لاشیں لینے سے انکار کر دیا تھا، اس کے بعد کوئی بیان ہی نہیں آیا پھر۔ کیسے آئے گا؟ ایکچولی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نے بات کی ہوئی ہے، یہ جو فضل الرحمان یہ بہت بڑا منافق آدمی ہے۔ یہ جب بھی پاکستان کے لوگوں کے مفاد کی بات ہوئی تو اس نے اگینسٹ اس کے ووٹ ڈالا اسمبلی میں، یہ شروع سے ہے۔ آج اس کا والد بھی اسی طرح تھا، وہ بھٹو کے خلاف بخشا تھا تو بھٹو نے کہا اس کو، فیڈرل سیکورٹی فورس کے چیئرمین کو ہوتا تھا کہ اس کا بندوبست کرو، تو کہتے ہیں اسپیشل وہ گیا بھٹو کے پاس کہ جی بندوبست کا مطلب بتائیں، مروا دوں؟ یعنی حضور نے نہیں مروانا نہیں، اس کا منہ بند کرو، کتے کو ہڈی ڈالو۔ تو 1 کروڑ روپے اس کے والد کو ایبٹ آباد کے ریسٹ ہاؤس میں جو پیپر کے اوپر رجسٹرڈ ہے دیا تھا، تو وہ دوسرے دن بھونکنا بند ہو گیا تھا، اسی کے بیٹا ہے نا۔ تو اس کے بعد ابھی تو یہ بہت تگڑا ہو گیا ہے، اس نے فوج اپنی بنائی ہوئی ہے، ہزاروں چیزیں قبضہ کی ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹس غریبوں کے بچے آتے ہیں، ان کے کھیتوں پہ کام کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا تگڑا ہو گیا، اور اس کے ساتھ چور ہیں باقی، انہیں کہ تو بھی ڈاکو، میں بھی ڈاکو، ہم بھی ڈاکو، سب ڈاکو ہے نا۔ تو وہ کسی کے خلاف کچھ نہیں کر پائے آج تک 78 سال میں۔ تو یہ اس کے جو بیان ہے یہ اس نے کیوں دیے تھے، کیا مجبوری تھی؟ لیکن مبارک صاحب ایک بات بہت کلیئر ہے، فوج کا ملک کے لیے لڑنا کوئی کیا کہتے ہیں احسان نہیں ہے۔ نہیں تو وہ سر یہ فضل الرحمان نے تو صاحب کہا، فضل الرحمان نے کہ جس چیز کا آپ نے حلف لیا ہے آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، آپ لیتے ہیں تو آپ اس کے بعد فوجی رہتے ہی نہیں، اس نے تو صاحب کٹ کلیئر بتا دیا۔ بالکل صحیح ہے، یہی بات ہے کہ جب آپ کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ تم نے فوج کے لیے ملک کے لیے اگر جان دینی پڑی تو تمہیں دینی پڑے گی، ہم اس کے لیے تمہیں تنخواہ، بنگلے، کوٹھی، کاریں سب دیں گے، تو وہ سائن کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جب حلف اٹھاتے ہیں پی ایم اے کا پول میں یا ادھر ادھر، تو اس میں قرآن کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا پاکستان میں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے سارے، تو قرآن کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم گورنمنٹ میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہی بات قائد اعظم نے کوٹے میں کہی تھی اسٹاف کالج میں کہ تم صرف اس ملک کے جو حکومت ہے یا آئین ہے اس کے متحد کام کرو گے، تم اپنی کوئی مرضی سے کام نہیں کر سکتے۔ تو کس نے مانا اس کی قائد اعظم کی باتوں کو؟ کس نے آئین کو مانا؟ کس نے قرآن کو مانا؟ تو یہ مقصد یہ ملک جو ہے یہ کیوں 4 سال کے بعد ابھی چونکہ ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی، رات کو ڈھول ڈمکے بجا کے اس کی حکومت ختم کی گئی، 4 سال کے بعد آج پھر وہی بات حلوہ کھانے والی آپ کو ہم نے سر یہ بتائیے، یہ حلوہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا ایک چیف جسٹس تھے، اس کے ساتھ یہ فضل الرحمان جو تھا علیحدگی میں باتیں کر کے فیصلے بدل دیتا ہے، اس کے کہنے پہ فیصلے بدلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مبارک صاحب، یہ سارے لوگ چاہے وہ جج ہیں کتنے بے ایمان تھے، کتنا دھوکہ کیا، بددیانتی کی۔ اسی طرح آپ کے آرمی کے لوگ جو چیف بنتا ہے وہ کیا بددیانتی کرتا ہے ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ اسی طرح یہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے سب جعلی ہے، یہ سب چنے جاتے ہیں، یہ الیکٹ نہیں ہوتے۔ جس طرح وزیر اعظم الیکٹڈ نہیں ہے، صدر الیکٹڈ نہیں ہے، جعلی ووٹوں سے فوج نے ان کو ادھر ادھر فٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ انور صاحب ابھی والی ایک بات دہرا دیں مبارک صاحب فیو سیکنڈ، کہ کسی ملک کا کہاوت ہے کہ جب بادشاہ مرتا تھا تو جو اس ملک کے بارڈر میں پہلا بندہ انٹر ہوتا تھا اس کو بادشاہ بنا دیتے، تو کوئی منگنے والا فقیر ان کو ٹکر گیا تو وہ گودڑی مودڑی لے کے اسے کہا ہم تمہیں بادشاہ بنا رہے تھے، میں تو بھوکا ننگا آدمی ہوں، میں بادشاہ کہتے ہیں، کا نہیں قانون ہے، اسے بنا دیا۔ تو وہ روز کہتے ہیں حلوہ لے آؤ حلوہ لے آؤ، وہ منگنے والا آدمی تھا، وہ گودڑی کو بھی چیک کرتا تھا کہ میری کو اٹھا کے تو نہیں لے گیا۔ تو جب اس نے بولا جی کچھ بادشاہ اور سلامت کو فیصلے کرو، تو وہ فیصلے کیا کرنے تھے، یہ جس نے 4 سال کھانے کے لیے آئے تھے وہ بھی کھانے کے لیے آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی دوسرے ملک نے حملہ کر دیا، یہاں تو بیکار قسم کا بادشاہ آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، انہوں نے کہا میں تو آیا تھا کھانے پینے کے لیے، حلوے کے لیے، تو مجھے فارغ کرو نا، تو تم جانے، تمہاری فوج جانے، تمہارا ملک جانے۔ یہ وہ لوگ تھے 4 سال جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، یہ کھانے کے لیے آئے تھے، کھا کے آج ملک جب کنگال ہو گیا مبارک صاحب، آپ کی دنیا ساری کہہ رہی ہے پاکستان بالکل ڈیفالٹ ہو گئے، تو ابھی یہ منہ آپس میں ادھر ادھر مار رہے ہیں حرام خور۔ کاش اس ملک میں قانون ہوتا، لوگ ہوتے، پکڑتے ان کو۔
ان کو سزائے موت دیتے, ان کی جائیدادیں ساری ضبط کر لیتے, ملنے یہ گھر بار کوٹھیاں, ہر شہر میں 2 کوٹھیاں, یہ کون کرے گا مبارک صاحب؟ تو ملک آپ کا نہیں چلے گا. یہ چائنیز پروفیسر کی وہ بات کہ یہ پاکستان بہت جلدی جو ہے وہ کولیپس کرنے والا ہے, یہ سچی بات ہونے والی ہے. بہت شکریہ سر. جی بالکل. اچھا, ججوں کی بات کی, میں کچھ دن پہلے ایک بیان الیاس چنوٹی کا دیکھ رہا تھا, اور وہ کیا فرما رہے ہیں جی, وہ مبارک ثانی کو جی بڑی اچھا کیا جو اسے عمر قید کی سزا دی, اور اس جج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, بڑا اس نے زبردست کام کیا. لیکن اوقات یہ اصل میں کہ وہ فضل الرحمان نے جب پہلے دیکھا کہ فیصلہ مبارک ثانی کے حق میں آ گیا, اس کے بعد اس نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ جا کے اس وقت کے جو چیف جسٹس سے جو بعد میں کھجل خراب ہو رہے ہیں سب کو پتا ہے, ان سے کہا جناب یہ فیصلہ بدل دو, انہوں نے فیصلہ بدل دیا. اور الیاس چنوٹی صاحب کو وہاں پہ یہ انصاف نظر نہیں آیا کہ کبھی اس طرح بھی فیصلے بدلے جاتے. تو جو ابھی سر نے کہا کہ ہر چیز کا بیڑا گرک ہوا, اس میں اب کر کیا سکتے. مذہبی طور پہ جو الیاس چنوٹی جیسے جو مذہب کو نہیں سمجھ سکے, جن کو عدل کا پتہ نہیں, ان کے بیانات اس طرح کے دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا تھا, شرم آ رہی تھی. چینل کو سبسکرائب کرے, جڑے.